السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. میں ہوں سحر غفور. آج ہم بات کریں گے سافٹ اسکلس کے حوالے سے کہ سافٹ اسکلس کیا ہوتے ہیں اور آج کے اس ٹیک ڈریون ورلڈ میں ہاؤ دیز سافٹ اسکلس آر پلئنگ ایز ریئل ڈفرینشیٹرز. میرے ساتھ ہیں زینب امجد. زینب بہت شکریہ تشریف لانے کا. Thank you so much for having me, Seher. Thank you. You're welcome. زینب از پیپل اینڈ کلچر ایکسپرٹ اور ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں سافٹ اسکلس کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے. ان سے بات چیت کرتے ہیں, لیکن پہلے دیکھیے ایک ویڈیو پیکج. سافٹ اسکلز وہ ذاتی, سماجی اور جذباتی مہارتیں ہیں جو کسی فرد کو دوسروں کے ساتھ مؤثر انداز میں کام کرنے, مسائل حل کرنے اور قیادت کرنے کے قابل بناتی ہیں. ان میں شامل ہیں کمیونیکیشن اسکلز, تنقیدی سوچ, مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت, ٹیم ورک, باہمی تعاون, جذباتی ذہانت, قائدانہ صلاحیت, لچک اور اڈیپٹیبلٹی. یہ مہارتیں کسی بھی شعبے یا پیشے میں کامیابی کی بنیاد فراہم کرتی ہیں. آج مصنوعی ذہانت پیچیدہ ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتی ہے, رپورٹس تیار کر سکتی ہے اور حتیٰ کہ کوڈ بھی لکھ سکتی ہے, لیکن ایک چیز جو مشین نہیں کر سکتی وہ ہے انسانی جذبات کو سمجھنا اور پیچیدہ سماجی حالات میں درست فیصلے کرنا. یہی وہ مقام ہے جہاں سافٹ اسکلز انسان کو مشین سے ممتاز کرتی ہیں. جی, آپ نے دیکھا کہ سافٹ اسکلز کیا رول پلے کر رہے ہیں, اور آج کی اس ٹیک ڈریون دنیا میں جب ہر کوئی ٹیکنیکل اسکلز کی طرف فوکس کر رہا ہے, آئی تھنک دس از دا موسٹ نیگلیکٹڈ پارٹ جس کے اوپر لوگ فوکس نہیں کر رہے یا اس کو اتنا زیادہ اکنالج نہیں کر رہے. تو زینب میرے ساتھ ہیں. زینب, ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سیم الٹمن, the CEO and founder of company چیٹ جی پی ٹی, جس کو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, ان سے جب پوچھا گیا کہ کون سے ایسے اسکلز ہیں جن پہ ماسٹر کرنے کی ضرورت ہے ان کمنگ ایئرز اور coming future, the skills which would not become obsolete because of this AI intervention. تو ان کا جواب تھا کہ soft skills are the skills which going to outperform and which going to outlast this digital leap. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ How these soft skills are, you know, the real differentiators, or I would say the skills جس کو ہمیں intact رکھنے کی ضرورت ہے. First of all, this is really an important topic to talk about, Seher. دیکھیں, everybody knows like COVID کے time period کے بعد پوری دنیا ایوالو ہو رہی ہے. There is a huge shift in the marketplace, in work models, in people dealings, people interest, human psychology. پہلے ایک آپ کے پاس یہی ٹرینڈ ہوتا تھا کہ آپ کو 9 to 5 کرنی ہے, دفتر جانا ہے, وہیں پہ کام کرنا ہے, واپس آ جانا ہے. اینڈ اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ دفتری اوقات کے بعد کام بھی نہیں کیا جاتا تھا. بٹ ابھی کیونکہ ہمارے جہاں پہ ورلڈ ایوالو ہو رہا ہے, وہاں پہ نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں, مارکیٹ ٹرینڈز ہیں, جنریشن کے ٹرینڈز بھی آ رہے ہیں. دیر از اے ہیوج شفٹ, لائک جین زیز آر ان فرنٹ آف اس, پیپل یوزلی ٹاک اباؤٹ اٹ. سو ایسے زمانے میں جہاں پہ ہیوج شفٹ ہے مارکیٹ میں, ہیومن سائیکالوجی میں, جہاں پہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, اے آئی ایولیوشن ہے, اے آئی جنریٹک از سم تھنگ ایلس جس پہ لوگ بہت بات کرتے ہیں. بٹ اینڈ دس از سم تھنگ ایلس جس پہ لوگ شاید فیئر بھی رکھتے ہوں کہ اگر اے آئی ہے تو ان کی جاب ریپلیس ہو سکتی ہے. بٹ ون تھنگ which can help resources, which can help people to, you know, to maintain their credibility in the market, to maintain their professionalism and to maintain their job. Of course, job is the earning source. اگر جاب نہیں بھی ہے, کچھ اگر خود سے بزنس بھی کرتے ہیں, تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اس میں سب سے جو ٹاپ نوچ پرائیورٹی ہوتی ہے وہ سافٹ اسکلس کی ہوتی ہے. بیکاز ابھی میں آپ کو اگر چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو اٹس اباؤٹ میٹنگ somebody else. How are you going to meet anybody, right? وہاں پہ سافٹ اسکل کا آپ ٹچ ایڈ کرو گے. سو زینب, میں چاہتی ہوں آپ بتائیں کہ سافٹ اسکلس کیا صرف کمیونیکیشن کی حد تک ہیں یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ اچھا, بیسکس تو آپ کی کمیونیکیشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے. دین دیر آر سرٹن پرسونل اینڈ انٹر پرسونل اسکلس جو کہ آپ کو ڈے ٹو ڈے ورک میں یا ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اٹس اباؤٹ پنکچویلٹی, اٹس اباؤٹ how to present your work, like presentation skills, your personal grooming, that matters a lot. اس کے علاوہ
اس میں دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی ورک پلیس پہ جا رہے ہو, بیکاز بینگ اے پیپل اینڈ کلچر پرسن, آئی ہیو بین آبزرونگ پیپل ان دا مارکیٹ, آئی ہیو بین آبزرونگ پیپل پیٹرن ان دا مارکیٹ, آئی ہیو بین آبزرونگ پیپل بیہیویئر ان دا مارکیٹ, فرام ہائرنگ ٹو آن بورڈنگ, ایک ریسورس کو ہنٹ کرنے سے لے کے کمپنی کا حصہ بنانے تک, اور کمپنی کا حصہ بنانے کے بعد ان کا پورا ایک لائف سائیکل شروع کروانا. اگر آپ کلائنٹ کے ساتھ بات کرتے ہو, کلائنٹ اگر ریموٹ بیٹھا ہے اور آپ پاکستان سے کام کر رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ لیٹ سے کسی انٹرنیشنل کنٹری میں ہے اینڈ آپ ریموٹ کام کر رہے ہیں, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو مینٹین کمیونیکیشن, آپ کام کیسے چلائیں گے, آپ کے ساتھ ہر سال پروجیکٹ کیسے چلیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف کام جو ہے وہ مختلف ٹون ریکوائرڈ کرتے ہیں بات کرنے کی, لکھنے کی. ہم نے ڈپلومیٹس کو دیکھا جو ڈپلومیٹ فورمز پہ, ان کی بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, ان کے ورڈز علیحدہ ہوتے ہیں ہمارے ورڈ سے. سو سیم ان دا کیس اب کارپوریٹ سیکٹر میں بات کرنے کا طریقہ الگ ہے, ای میل میں جو آپ کانٹینٹ لکھ رہے ہو اس کا طریقہ کار الگ ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ آن پرسنل لیول تو وہ بات الگ ہوتی ہے. سو یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے, اس چیز کو سمجھنا, اس ڈیکورم کو فالو کرنا, ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ اینڈ ہاؤ افیکٹو ریزلٹس it can generate. Yeah. Acha, this is really important point to talk about. Like right selection of word is really underrated topic in the market. What we understand with the concept of communication سے ہے کہ بس بات کرنی ہے, بس بات کرنی ہے, آپ کو اپنا مدعا رکھنا ہے ٹیبل پہ. The right communication skills meant کہ آپ نے right point رائٹ ٹاپک پہ رائٹ جگہ پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ سم ٹائمز اسمال ٹاک از آلسو ویری امپورٹنٹ. اٹس لائک لیٹس ہیو اے کپ آف کافی, لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی, دس از دا پارٹ آف اسمال ٹاک نا. Why should we promote, or I would say we should prefer the small talk, not just in corporate sector, اپنے personal level پہ بھی کیوں ضروری ہے. زیادہ لمبی طویل بات کرنے سے کیا challenges ہمیں ہو سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, اسمال ٹاک helps you to break an ice. Sometimes it gives you the comfort zone, it offers comfort zone between two people کہ وہ آپس میں اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں, بات چیت کر سکیں. بیکاز دیکھیں کمیونیکیشن از آلویز پریفریبل اوور دا سائلنس, ٹھیک ہے. اگر آپ خاموش ہیں, آپ اپنا اوپینین نہیں رکھ پا رہے, آپ اپنے مائنڈ کی سوچ کو, آپ اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے, تو آپ اپنے پوٹینشیل کو پریزنٹ نہیں کر پاؤ گے. بٹ سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی طویل بات کر کے سم پیپل لینڈ ان unnecessary drama اور controversies. So in that sense کتنا مائنڈفل رہنے کی ضرورت ہے اپنے ورڈز کے بارے میں. ایبسلیوٹلی. دیکھیں اس میں میٹر کرتا ہے کہ کنسائز, کلیئر, short selection of word and right selection of word. When you interact with somebody, آپ کو idea somehow as per human psychology how I manage it, کہ آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ ایک person کا communication style کیا ہے. Everybody is coming from different background, everybody is coming from different educational backgrounds. Some people are having OA levels qualifications, some people are coming from the random college and schools, right? تو جب آپ بات کرتے ہو آپ کو idea ہو جاتا ہے. اچھا وہاں پہ آپ جو win کرتے ہو یا کوئی بھی ریسورس یا کوئی بھی person win کرتا ہے وہ اپنی ویژن کی وجہ سے کرتا ہے. ہاؤ یو پریزنٹ یور ویژن تھرو یور کمیونیکیشن, دیٹ میٹرز دی موسٹ. اینڈ آپ کو پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ سم ٹائمز آپ اسپائرلس میں چلے جائیں گے. اگر میں HR ہوں تو اگر میں پیپل کلچر پرسن ہوں, اگر میں آپ کو بتاؤں وین وی ہیو 1-to-1 میٹنگ سم ٹائمز ود دا پیپل, ہمارا کانفلکٹ ریزولوشن کا پوائنٹ آتا ہے یا کانفلکٹس آتے ہیں تو ریسورس کی طرف سے بہت زیادہ بیشنگ کے بھی چانسز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیٹس سے کسی کی تنخواہ ہی نہیں جا رہی تو یا لیٹ ہو گئی ہے, یو نیور نو, دیر کوڈ بی سرٹن سچویشن بہائنڈ دا سین آن دا کمپنی اینڈ, ٹھیک ہے, بٹ ریسورس نیڈس اے سیلری. تو وہاں پہ آپ کمیونیکیشن اوپن ڈور کے تھرو اویلیبل رہ کے ریزالو کر سکتے ہو. اگر آپ خاموش ہیں and you are not using the right and psychological approach, you know, ایک person anxious ہے, you know, this is really important to understand. If a resource is anxious, وہ پریشان ہے, انہوں نے گھر جانا ہے, بجلی کی بل, گھر کی بہت سارے مسئلے مسائل, right? You have to be empathetic, you have to understand. It's not only what for the resource ahead, it's about for everybody. So آپ نے یہ جو بات کی, we need to be empathetic, we need to be more resourceful for that person. I think that requires emotional intelligence. One needs to have that sense regarding emotions. So emotional intelligence itself is considered one of the as one of the soft skills. So what's your take on that?
اچھا دیٹس ریلی امپورٹنٹ. ابھی اگر آپ ایک شفٹ دیکھو مارکیٹ میں تو پہلے جو ایک باس کلچر ہوتا تھا اس میں ریسورس کو صرف کام کرنے کا بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا کانٹیکس دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پہلے اس کیا سچویشن تھی اور ابھی ایموشنل انٹیلیجنس کس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے. اور ہم خود بحیثیت انسان, ہم پیپل کلچر یا کوئی سی ای او بعد میں ہے, اس سے پہلے وہ ایک انسان ہے. پروفیشن ٹائٹلس بات کی چیز ہوگی, آپ اس سے پہلے ایک انسان ہو اور آپ نے انسانی لیول پہ ڈیل کرنا ہے سب کے ساتھ. آپ نے ایک ہیومن سینٹرک پیپل سینٹرک اپروچ رکھنی ہے. سو جہاں پہ بات آتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی, یو نیور نو ان وٹ مائنڈ سیٹ, ان وٹ موڈ اینڈ زون ا ریسورس کوڈ بی سیٹنگ ان دا آفس. گھر پہ کیا پرابلمس ہوں گے, ٹریفک کے پرابلمس ہوں گے, وہ ساری وہ انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن میں لے کے دفتر میں آئے گا. بی پولائٹ, مجھے بی کائنڈ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, بینگ ویری آنیسٹ. اگر میں بات کروں میرے لیے بھی بہت آسان ہو کہنا, کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, سو یو ویری رائٹ اینڈ اسپوٹ آن کہ یہ جو ہم نے ایولیوشن دیکھی ہے, پہلے تھوڑا اتھارٹیٹیو کلچر رہتا تھا کمپنیز میں, بٹ ناؤ آئی ہیو سین پیپل آر مور لائک بلیونگ آن ٹیم کلچر. لوگ ایون جو سی سویٹ پوزیشنس ہیں وہ بھی اپنے جو امپلائیز, اپنے ریسورس پیپل کے ساتھ بہت ویسے ہی کام کر رہی ہیں جیسے وہ خود سب لوگ انوالوڈ ہیں. بالکل بالکل. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں سافٹ اسکلس کے حوالے سے کہ سافٹ اسکلس آج کے ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں کتنے امپورٹنٹ ہیں. زینب ہمارے ساتھ ہیں. زینب, ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ تو بات کی. آپ نے مینشن کیا تھا کہ واقعی آج کی جو جنریشن ہے وہ ہر چیز اے آئی سے ڈیل کر رہی ہے. اپنی کوئی بھی کوائری ہو, اپنی پرسنل لیول سے لے کر کارپوریٹ لیول تک, کچھ بھی دے کین گیٹ اوے ود اینی پرابلم. سو کرٹیکل تھنکنگ بھی سافٹ اسکلز میں ہی کنسیڈر ہوتی ہے. کتنا ضروری ہے کہ اپنی دماغ کو بھی استعمال کیا جائے. جو آنسرز ہمیں مل رہے ہیں, اور وی ہیو سین کیسز کہ ناؤ چیٹ جی پی ٹی اینڈ ادر اے آئی ماڈلز آر ہیلوسینیٹنگ, سو دے آر گیونگ یو رانگ آنسرز. یو ہیو ٹو بی مور پریسائز. اور اس کے حوالے سے بھی, اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں مور آرٹیکولیٹ ہونا پڑ رہا ہے. سو ہاؤ کریٹیکل تھنکنگ از امپورٹنٹ کہ ہمیں فیکٹ چیک کرنا چاہیے ہر چیز کو. اچھا, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریز. آئی ہیو بین آبزرونگ دس سڈن ارج ان دا مارکیٹ, mainly from certain people, کہ you can do anything with the help of AI. This is very true. آپ کر سکتے ہیں, but brainstorming, you cannot underestimate brainstorming skills, right? جو critical thinking کی آپ بات کر رہے ہو, critical thinking آپ کے brainstorming سے آتی ہے. لیٹس سے کہ آپ کو کسی کمپنی کا یا کسی بھی جگہ کا کوئی NDA بنانا ہے, اینڈ آپ نے بس چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دے دی, اس نے آپ کو بنا کر دے دیا. یو ہیو نو آئیڈیا واٹ ایگزیکٹلی چیٹ جی پی ٹی ہیز جنریٹڈ. آپ اپنی کمپنی میں پالیسی جیسے آپ ہیلوسینیشن کی بات کر رہی ہیں, اگر اس کے علاوہ بھی آپ ہٹ کے دیکھو تو چیٹ جی پی ٹی کین گیو یو دا ویری ایکوریٹ آنسر, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کلازز, وہ پوائنٹس کیا آپ کی اس ہیومن سینٹرک سچویشن پہ امپیکٹفل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. لائک ہر کمپنی کا اپنا کلچر ہے, ہر ریسورس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ہر ٹیم ڈفرینٹ طرح سے کام کرتی ہے. تو آپ کو اس گروپ آف پیپل کو انڈرسٹینڈ کر کے چیزوں کو بلڈ کرنا ہے. یہ تو گروپ آف پیپل کی بات ہو گئی نا, یہ NDA کی بات ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی بھی چیز چیٹ جی پی ٹی کے تھرو کرنی ہے, لیٹس سے گیونگ دا چیٹ جی پی ٹی ایکسیس ٹو دا ینگر ونس, اینڈ دین گیونگ دیم دا فریڈم ٹو یوز اٹ ایز پر دے وانٹ, یو نیور نو وٹ کوڈ بی دا ایڈورس افیکٹ کوڈ بی جو ان کو فیس کرنا پڑ سکے, رائٹ؟ بیکاز سم ٹائمز چیٹ جی پی ٹی کین گیو یو ویری چیزی رسپانس, they can give you very cheesy answers. I think it depends on کہ آپ کو اس کو کس طرح سے آپ پوچھ رہے ہیں. Yes, prompts کس طرح سے دے رہے ہیں. But yes, in the overall discussion, whatever we are discussing over here, Chat GPT is right there, but human centric and soft skills cannot be underrated. آپ کو ایک مشین کو چلانے کے لیے بھی ایک انسان ہی چاہیے, unless آپ کے پاس اس کے پیچھے بہت ساری مشینز موجود ہوں. I know world is shifting towards robots and again AI evolution, but let's see how it goes over here in our country. زینب,
ایجنسی کو بھی سافٹ اسکلز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. لائک ایک ٹائم تھا جب آپ مارکیٹنگ صرف اپنی مارکیٹنگ کے حوالے سے, ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے, پی آر کے حوالے سے آپ کسی بھی کمپنی سے ایسوسیٹ ہوتے تھے اور آپ اپنی سروسز ان کو دے رہے ہوتے تھے. بٹ ناؤ وی ہیو سین فل فلیج پی آر ایجنسیز, مارکیٹنگ ایجنسیز. سو دس ایجنسی کلچر, ہاؤ انٹیگرل اینڈ امپورٹنٹ از دیٹ اونرشپ لینا, ایک کسی بھی ایک اسپیسیفک اسکل کو ایک فل فلیج کریئر کے طور پہ بنا دینا, اٹ سیلف کریئر کے لیے کتنا افیکٹو ہوتا ہے اور اپنے پرسنل لیول پہ آپ کو کس طرح سے بوسٹ دیتا ہے. اگر آپ پاسٹ کی بات کرو تو بہت سارے سائلنٹ بزنس ماڈلز مارکیٹ میں آپریٹ ہو رہے تھے, اینڈ وہ جو بزنس ماڈل ہیں یا وہ بزنس ہیں وہ رن کون کر رہا ہے, دیر آر پیپل بیہائنڈ اٹ. وہ لوگ اپنے آپ کے پوٹینشیل کو بھی برانڈ نہیں کرتے تھے, بٹ ابھی ایک سڈن شفٹ ہے کہ لوگوں میں سیلف اویئرنیس ہے, سیلف پوٹینشیل ہے, اور ایک برانڈنگ انفلوئنسر کا کانسیپٹ ہے کہ ان کا آئیڈیا, ان کا ویژن بھی دنیا تک جانا چاہیے. اور ابھی تو اگر آپ دیکھو تو بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسے بزنسز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اسمال اسکیل سے لے کے لارج اسکیل تک, جو سب سے پہلے اپنی مارکیٹنگ اسٹیبلش کرتے ہیں, بالکل اس کو وائس آؤٹ کرتے ہیں, وہ اپنی ایک ویزیبلٹی کریٹ کرتے ہیں, ایک اپروچ کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ واٹ ایگزیکٹلی از اٹ. اینڈ آف کورس جو آپ کی زیادہ اس ٹائم جنریشن موجود ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ایوری بڈی نوز فالوورز, انفلوئنسرز, اینڈ دس از ایفیلیٹ مارکیٹنگ کانسیپٹ جو کہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ. اینڈ آئی ہیو سین دا شفٹ, کیونکہ پی آر کے سیکٹر کی اگر بات کریں تو اب تو پی آر میں بھی لوگ سیگمنٹڈ ہو گئے ہیں. Certain people are dealing with the C-suite positions. There are a group of people which are dealing with the influencers or celebrities. اور اسی طرح کچھ لوگ corporate sector پہ. تو I think this whole framework is actually creating new jobs. ہر حوالے سے, اور ہر جو بہت ہی ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ انڈر ریٹڈ پروفیشن کریٹ کیا جاتا تھا, اس کو انلائٹن کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از ریئلی پازیٹیو اپروچ, آئی مسٹ سے. اینڈ دس از سم تھنگ ایلس کہ آپ سی سویٹ کی بات کر رہے ہو تو اینی بڈی, it's being helping source for everybody. اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ ہے, آپ پروڈکٹ بنا کے سیل کر رہے ہو تو یو آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ یور کسٹمر. آپ ان کو کسی پرابلم سے نجات ہی دے رہے ہوگے. تو اگر آپ کوئی جاب بھی اوپن کرتے ہو, یو آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ اے ریسورس ٹو, اینڈ in return you want your business to grow. It's about helping each other. Exactly. And it's mutual understanding between customer, between business owners, between employee, between C-suite. تو یہ understanding بہت important ہے. جس بھی کمپنی میں ہوں یا میری کمپنی ہے, کسی کی بھی کمپنی ہے, اگر پرپز ویژن ایک ہے تو پھر آپ کا مقصد ایک ہے. اگر آپ اکٹھے ہو تو پھر آپ ایک ویژن پہ کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ایز پیپل کلچر پرسن کہ آپ کا ہر ریسورس اس کو کریڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ شو کیس کیا جائے, ان کو امپاور کیا جائے. دے آر دا فیس آف کمپنی ایز ویل. تو سی ای اوز ہی نہیں, ابھی مارکیٹنگ کے ساتھ دس از سڈن شفٹ کہ کمپنی کا ایک ایک ریسورس امپورٹنٹ ہے. ہم نے سب کو اپریشیٹ کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے. ایکچولی دے آر دا پائنیئرز آف اینی بزنس ماڈل, اور وہ بزنس ماڈل ان ریٹرن آپ کو کیا دے رہا ہے, منی دے رہا ہے, وہ آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے رہا ہے. تو اگر آپ دیکھو تو ایوری تھنگ انٹرنلی لنکڈ, انٹرنلی ایسوسیٹیڈ ود ایچ ادر. سو بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہر پوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہوتی ہے, اور اگر ایک آپ اس کو نکال دیں, ایک پوزیشن کو یا ایک انسان کو آپ اس میں سے نکال دیں, تو وہ ماڈل ورک نہیں کر سکتا اس طرح ایفیشینٹلی. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب از دا کی فار دا گڈ بزنس, فار دا thriving business. So Zainab, pain and endurance and resilience, that is also very important for every, and I think آپ نے مجھے بتایا تھا کہ you are working with a startup جو بہت initial stage پہ ہے, تو وہاں پہ تو یہ چیزیں بہت required ہوتی ہیں. You have to be patient, you have to take the pain and be resilient. Yes, take the blames and everything, because آپ ایک team member ہیں. Zainab, how do you deal with such situations اگر کوئی gossip spread ہو گئی ہے, یا کوئی کسی نے غلط آپ کو ریویو دے دیا about the product. Yes, یہ فیڈ بیکس غلط بھی ہوتے ہیں. سو کیسے آپ مینیج کرتی ہیں ان چیزوں کو؟ اچھا سحر, یہ بہت کریٹیکل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اینڈ آئی کین کنفرم کہ جتنے بھی پیپل اینڈ کلچر کے لوگ ہیں, چاہے پیپل کلچر ہے, چاہے سی ای او ہے, چاہے ایک ٹیکنیکل ریسورس ہے, سب گو تھرو کرتے ہیں اس فیز سے. یہ سب کو فیس کرنا پڑتا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پیپل اینڈ کلچر ٹیم, اٹس اباؤٹ ایوری ریسورس سٹنگ ان اے کمپنی. اچھا وہاں پہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے دیکھوں تو ہمارا کام برج کا ہے, ہمارا کام مینجمنٹ, ہمارا کام کمپنی کے ویژن کو لے کے آگے چلنا ہے,
ہم نے ریسورس تک پازیٹیوٹی لے کر جانی ہے. ہم نے ریسورس کو اگر گھبراہٹ میں ڈالنا ہے تو وی آر ناٹ دا رائٹ پیپل. ہم کیوس نہیں کروا سکتے. ہمیں میس کنٹرول دیکھنا ہے, ہمیں رسک اسیسمنٹ دیکھنی ہے, ہمیں ڈیمیج کنٹرول دیکھنا ہے. سب سے بڑھ کے ہمیں ہیومن سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کیا بچہ, لیٹ سے کہ ایک بچہ آپ سے بات ہی نہیں کر رہا کمپنی, وہ صرف سیلری لے رہا ہے, وہ گھر جا رہا ہے, وہ کام نہیں کر رہا, وہ پرفارم نہیں کر رہا, وہ کسی ڈپریشن فیز میں چل رہا ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. کیا آپ کو آئیڈیا ہے, کیا آپ کو معلوم ہے؟ اور اسٹارٹرس میں یہ بہت زیادہ سچویشن ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پروسیس نہیں ہے, سسٹمز نہیں ہیں, کمپنی اسٹرکچرڈ نہیں ہے, رائٹ JDs نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا کیا کام کرنا ہے, ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے, رائٹ. اور ان کو ابھی دیکھیں آپ کا جو ٹیلنٹ ہے نا, جو پوٹینشیل ٹیلنٹ ہے, اس کو صرف تنخواہ نہیں چاہیے. اگر کوئی مجھے بھی کہے, میں ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ آپ آؤ اور آ کے 5 گھنٹے بیٹھی رہو, کیوں؟ 5 hours are like really important. Time management matters. اور کمپنی کو صرف آپ کام نہیں دیتے, آپ عمر بھی دیتے ہو, ٹھیک ہے, آپ اپنا وقت بھی دیتے ہو, اور آپ کو اس ٹائم اویلیبلٹی کی سیلریز پے کی جا رہی ہوتی ہیں. یہ وہ ڈائریکٹ چیکس ہیں جس کی مجھے لگتا ہے کوئی بات نہیں کرتا اوپنلی, جو کہ ریسورس کو پتہ ہونی چاہیے. اور جب ریسورس کو دیکھیں, اٹ اگین کمز کمیونیکیشن. اگر آپ ایک ریسورس کو رائٹ ٹرانسپیرنسی اور کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں نہیں بتا رہے ہو نا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ پلیزنگ کر رہے ہیں, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام نہیں کرو, آپ کو پھر بھی تنخواہ مل جائے گی, دیٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. آئی لائک دیٹ اپروچ ٹو کریٹیوٹی کی. اس کے بغیر آپ کو ڈیلی کام پہ جا کے کام کرنے کا مزہ نہیں آتا. اگر آپ کا کوئی اچھا کولیگ نہیں ہے نا ساتھ میں, جس کے ساتھ آپ کریٹیو آئیڈیاز بات چیت کر سکو, مزہ نہیں آئے گا کام کرنے کا, رائٹ. آپ خاموشی سے 9 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے ہیں, بہت مشکل ہے. جنزی کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کام کرتے ہیں, ہم ان کی پرسنالٹیز دیکھتے ہیں, ان کے پیٹرنس بیہیویئر دیکھتے ہیں, تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. سو دیکھیں, کمپنیز کا جو ایک ٹرینڈ ہے ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے, ٹو مارکیٹ سم تھنگ, مارکیٹ ٹیم نیڈس ٹو برنگ کریٹیو آئیڈیاز. وہ کریٹیوٹی ڈالیں گے اپنے کام میں, یہ ان سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کتنا کریٹیو سیل کیا جا سکتا ہے, رائٹ, کتنا اچھا نام بیچا جا سکتا ہے, کتنا اچھا پروڈکٹ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے, یہ کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اس کے پیچھے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں, ڈفرینٹ کلچر کے ٹیمس کام کر رہی ہیں. آپ ٹیکنیکل سافٹ ویئر انجینئر سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر وقت کریٹیوٹی میں انوالو رہے, رائٹ. آپ UX ڈیزائنر سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر وقت کریٹیوٹی میں انوالو رہے. پیپل اینڈ کلچر کا کام کیونکہ مارکیٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو پازیٹیو امیج بلڈ کرنا ہے, شو کیس بھی کرنا ہے, اور ہوتا بھی ہے. آپ وہی شو کیس کر سکتے ہو جو کہ کمپنی کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے پاس رائٹ کلائنٹ آئے, آپ کے پاس رائٹ ریسورس آئیں, اچھا بچہ, اچھا پوٹینشیل آپ کو جوائن کرنے کی خواہش رکھتا ہو, وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہو, وہ آپ کے ساتھ چیزوں کو بلڈ کرنا چاہتا ہو. اس کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ اگین ڈفرینٹ کلچرز جو کہ کاپیڈ ہیں, ان کو پروموٹ کر کے اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا, اس کو فالو کرنا, یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ آپ کی ایتھکس, آپ کے مورلس اور آپ کا موٹیویشن ڈاؤن گریڈ ہو سکتا ہے, آپ کی کمپنی ڈاؤن فال میں جا سکتی ہے. دیٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ اے وائز اپروچ. بالکل, ہمیشہ جو چیز ہوتی ہے سپرفیشل ہوتی ہے, اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. وہ جو ببل ہے وہ کبھی نہ کبھی بریک ہوتا ہے, اور پھر آپ کو ریالٹی فیس کرنی پڑتی ہے. سو بینگ اوتھینٹک اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کریٹو ہونا, آئی تھنک اٹس دا کی ٹو thrive, and I think it's the key to actually create a good and positive work culture. Yes. And these soft skills are actually the backbone of any good work culture, اور یہی اسی چیز کے اوپر کسی بھی کمپنی, کسی بھی بزنس کی ایفیشینسی, انحصار ہوتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ زینب فار بینگ آن دا شو اینڈ شیئرنگ یور انسائٹس اباؤٹ سافٹ اسکلز. اور آپ نے جس طرح سے بتایا کہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ ہمیں کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں کسی بھی کام کے حوالے سے, سو ان کو پازیٹیولی لینا, رائٹ ڈائریکشن میں چینلائز اپنی انرجی کو کرنا کتنا ضروری ہو گیا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ سافٹ اسکلز ایکولی امپورٹنٹ ہیں ٹیکنیکل اسکلز کے, اور سافٹ اسکلز یہ ایک ایسا ایریا ہے جو ہمیشہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور لکڈ رہا ہے, لوگوں نے اس کو زیادہ اکنالج نہیں کیا. لیکن دس از دا رائٹ ٹائم جب ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو کمیونیکیشن ہے, آپ کے پرسن ٹو پرسن انٹریکشن ہے, دیٹ از ایکچولی دا کی ٹو میک اینی تھنگ ایفیشینٹ اور thriving in a better way. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.